أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ جمعوں سے نکاح کے احکامات کے متعلق تذکرہ کیا جا رہا ہے. نکاح میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم قانونی حیثیت دیتے ہیں اور دوسرا وہ جس کو ہم اخلاقی حیثیت دیتے ہیں. جہاں تک نکاح کی بنیادیں ہیں اور قانونی حیثیت ہے اس کے متعلق احکامات چل رہے تھے کہ تمہیں نکاح کس جگہ کرنا چاہیے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تو ان کا کچھ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آیا تھا. اس کے ساتھ جو کرنے کے ایک دو کام اور ہیں وہ بھی، ایک تو یہ کہ جیسے آپ ملازمت کو اختیار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ مجھے کاروبار کون سا کرنا ہے، ملازمت کہاں اختیار کرنی ہے، مجھے اس سے کیا بینیفٹ ملے گا. ملازمت چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کاروبار چھوڑ کر اور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بھائیو نکاح جو ہوتا ہے یہ دائمی طور پر ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کل کو آپ کا موڈ آف ہو تو آپ تبدیلی کے چکر میں لگ جائیں. یہ اس لیے نہیں، اگرچہ حالت اضطرار اور مجبوری میں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن نکاح جو کیا جاتا ہے وہ دائمی طور پر کیا جاتا ہے. تو اس لیے نکاح سے پہلے جیسے میں اور آپ اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت کے لیے پتہ نہیں اللہ سے کتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی اچھا کاروبار مل جائے، اچھی جاب مل جائے، تو جیسے اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے تو زندگی کا رفیق ساتھی اچھا مل جائے، کیا ہم اللہ میاں سے دعا بھی مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اگر نہیں مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو رفیق سفر کے اچھے ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کہتے کوئی بات نہیں ہے تو جیسے گاڑی چلے گی چل جائے گی. اس لیے ایک اہتمام اس کا بھی کیا جائے کہ نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کم از کم مانگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ اپنی زندگی دنیا اور آخرت کی اچھا بنانے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ایسے بیوی بچے عطا فرمانا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ نیک لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے زندگی کا جو رفیق ہے، ساتھی ہے، وہ ہمیں اچھا عطا فرما دینا. تو میں نے کہا نکاح سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ آپ نکاح کو کوئی اہم سمجھ رہے ہیں، نکاح کو فارمیلٹی نہیں سمجھ رہے. آپ جیسے کاروبار اور ملازمت کو اہم سمجھتے ہیں، نکاح بھائیوں اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یاد رکھیے گا، اگر نکاح اچھی جگہ ہوا تو تمہارا کاروبار اور تمہاری ملازمت سب کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن نکاح نامناسب جگہ ہو گیا
تو تمہارا کاروبار بھی تمہارے گھر کو صحیح نہیں کر سکے گا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک کام یہ کیا جائے کہ دعاؤں کا اہتمام، اور بالخصوص جو اللہ کے نیک بندوں نے دعا مانگی ہے، جو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اس کی بڑی برکت آپ دیکھیں گے۔ اور اگر صلاۃ الحاجت ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت، حاجت کے نفل پڑھ کر بھی دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کا ساتھی اچھا عطا فرما دے یا اچھا بنا دے، تو میں نے عرض کیا کہ صلاۃ الحاجت۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو آدمی مشورہ کرنے کا عادی ہے، استخارہ کرنے کا عادی ہے، تو آپ نے فرمایا جو استخارہ کر لیتا ہے ما خابا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کر لیتا ہے ما ندم، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، پچھتاتا نہیں ہے کہ یار ایک آدمی میں کر لیا، اس کو ندامت، شرمندگی، پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور جو استخارہ کر لے گا، آپ نے فرمایا ما خابا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان دو باتوں کا تعلق، جس کو میں نے استخارہ اور استشارہ کہا ہے، مشورہ بھی لو اور استخارہ بھی کرو، یہ زندگی کے معاملات میں بھائی لازم کر لو۔ وہ نکاح کا معاملہ ہو تو بہت ہی اہم ہے، کاروبار ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی ڈیسیژن لینا ہے، کوئی زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کی تعلیم یہ ہے ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو استخارہ کرے گا وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کر لے گا اس کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی ہیں۔ تو یہ دو باتیں نکاح کے اندر بھی ضروری ہیں کہ جب آپ طے کر لیں تو طے کرنے کے بعد استخارہ اور استشارہ ضرور کریں کہ فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ استخارے کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا۔ یا تو بعض لوگوں کو بیچاروں کو استخارے کا علم نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو اگر علم ہے تو ان کو استخارے کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی وحی آئے گی ہمارے اوپر پھر ہم کام کریں گے۔ اس لیے استخارے کا معنی سمجھ لو۔ استخارے کی حقیقت صرف یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ لیں کہ یا اللہ اس میں خیر ہے تو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی، کہ یا اللہ میں آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اگر یہ کام میرے لیے دین دنیا انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ میرے مقدر فرما دے اور آسان فرما دے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی، یا اللہ اگر یہ میرے لیے میرے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے برا ہے فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اس کام کو میرے سے ہٹا دے اور میرا رخ اس سے موڑ دے، میرا دل ہی اس سے موڑ دے، اور مجھے پھر اس پر راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ یعنی اللہ سے خیر کیسے مانگنی چاہیے، یہ آپ نے دعا صحابہ کا ہاتھ پکڑ کے سکھائی ہے۔ اصل بات بھائیو یہ ہے، دیانتاً کہتا ہوں کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں اللہ میاں سے مانگتے تھوڑو ہی ہیں۔
اگر مانگتے ہوتے تو ان کے معنی پہ اگر میں اور آپ غور کریں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اگر اس کا معنی اور مطلب بھی اس وقت ذہن میں ہو تو دل چاہتا ہے کہ اس دعا پہ اپنی جان نچھاور کر دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مطلب خیز دعا ہمیں بتائی ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی کی دعاؤں کا ہی نہیں پتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دعا اللہ سے مانگ لینی چاہیے۔ وہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ رات کو سوتے وقت نفل پڑھ کے مانگی جائے، پھر کوئی خواب آئے تو بڑی معذرت، نہ خواب آنا ضروری ہے نہ رات کو دعا مانگنا کوئی ضروری ہے۔ کر لے تو بہت اچھا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دن کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کھڑے پیر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو رات کا کون انتظار کرے گا؟ آپ اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا شروع کر دیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں آپ کے علم کے طفیل سے آپ سے خیر کا متمنی ہوں، آپ طاقت والے قدرت والے، آپ کے ذریعے سے میں مانگتا ہوں۔ تو آپ دعا مانگ لیں، اور جب صدقے دل سے آپ نے یہ دعا مانگ لی، وہ مالک الملک ہے، اگر وہ کام بہتر ہوگا تو تمہارے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ کام تمہارے حق میں اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ رکاوٹیں پیدا کر کے کام کو روک دیں گے۔ تو اس لیے دعائے استخارہ کے پڑھنے کی عادت بناؤ۔ تو نکاح تو بہت اہم چیز ہے، لہٰذا اس سے پہلے دولہا میاں کو خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ایک الٹی گنگا یہ بھی بہ گئی ہے کہ استخارہ سینٹر بن گئے ہوئے ہیں، کرو جی فون ہوتے ہنے استخارہ کر کے دس دے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، سر جھکا کے 5 منٹ کے بعد فون کر دیتے، ہاں جی ٹھیک ہے کر دیو اللہ کا نام لے کے۔ تو بھائی استخارہ خود کرنا سنت ہے، کوئی استخارہ سینٹر نہیں ہوتا۔ ہم نے ہر چیز کا سینٹر بنایا ہوا ہے کہ صاحب پیسے دیو اتھو کراؤ۔ تو بھائی یہ پیسے دے کے عبادات کرانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے جہالت، نادانی، دین سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ ساری باتیں آج میرے اور آپ کے ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی پڑھے لکھے بدو ہیں، پڑھے لکھے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ایک الف کا نام نہیں آتا کہ دین کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، یہ علم نہیں، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بھی سمجھتے ہیں۔ بڑی معذرت، تعلیم یافتہ کا مطلب یہ کہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہو۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے مذہب میں تعلیم یافتہ ہیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو یہ تو سمجھو کہ ہمیں اس کا نالج نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے تو بھائی کسی سے پوچھ لو گے، اور اگر یہ نہیں سمجھو گے تو کبھی زندگی میں کسی سے نہیں پوچھو گے، یاد رکھنا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ خود اپنے استخارہ فرماتے تھے، صحابہ کرام کو آپ یاد کروایا کرتے تھے کہ بھئی یہ دعائے استخارہ پڑھ لو۔ اصل یہ لمبی دعا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اگر زبانی یاد نہ ہو تو کتاب سے دیکھ کر اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی منتر نہیں ہے چھو کر دیا جائے جس کے بعد نہیں، یہ دعا مانگنا ہے بھائی۔ ہم ان کو منتر سمجھتے ہیں کہ بھئی یار منتر پڑھ دیتا ہے اب کام سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ ہندوؤں اور جوگیوں والی جو عادتیں نا وہ ابھی ہمارے اندر سے گئی نہیں ہیں۔ یہ دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو دعا مانگنے کا تو ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کے سامنے بچھ جاؤ، اس کے سامنے ہاتھ دراز کر دو، تمہاری آنکھیں جھک جائیں، سمجھو کہ کائنات کے مالک سے میں مانگ رہا ہوں۔ تو یہ کوئی چھو منتر یا دم نہیں ہے استخارہ، یہ اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے دعا مانگنا ہے۔ تو میں نے کہا اصل یہ ہے کہ بھائی اس سے دیکھ کر اللہ سے دعا مانگ لو، یاد کر لو تو بہت اچھی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد کراتے تھے۔ تو اصل یہ دعا ہے، اور اس کی برکت آپ نے فرمائی کہ جو آدمی ما خاب من استخارہ، جو اپنے اللہ سے خیر مانگ لے گا، دعائے استخارہ کر لے گا، وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا زندگی میں، یہ میرے نبی کی گارنٹی ہے۔ لیکن شرط میں نے بتا دی کہ اللہ سے مانگ لینا، استخارے سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے نبی تو بھائی مجھے اور آپ کو بتا کر گئے ہیں کہ یہ کر لینا۔ تو میں نے کہا یہ دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ اگر کبھی وقت تھوڑا ہو، بہت جلدی ایمرجنسی فیصلہ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں۔ آپ نے بہت چھوٹی سی دعا بھی تعلیم فرما دی۔ آپ نے فرمایا اگر وقت نہیں ہے
ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہے تو تمہارے نبی شارٹ کٹ بھی بتا کے جا رہے ہیں. تو آپ نے دو جملے، دو لفظ کہہ دیے، اللہم خیر لی واختر لی. اللہم خیر لی واختر لی، خارا لم یہ لی، خیر لی واختر لی. یا اللہ میرے لیے چھانٹ لے، میرے لیے بہتر کا انتخاب کر دے. اگر اتنا بھی کوئی کہہ لے فیصلہ کرنے سے پہلے، سودا کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے اور دیگر معاملات سے پہلے، یہ اللہ سے کہہ رہا اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ آپ میرے لیے بہتر کا انتخاب کر دیں، آپ میرے لیے بہتر کو چھانٹ لیں، منتخب کر لیں. تو جب اس ذات سے کہا جائے گا وہ سننے والی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے، بھائی وہ میری اور آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے بھی اور قبول بھی کریں گے. تو اس لیے لمبی دعا مانگ لیا کریں تو بہت اچھا ہے. نکاح میں تو چونکہ اوقات ہوتے ہیں تو میں نے کہا استخارہ کرنے کی عادت ڈالو اور خود کیا کرو، اور اس کی حقیقت سمجھ لو کہ نہ خواب نہ سونا کوئی اس کے لیے ضروری ہے. اصل ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا. اور آپ کہتے ہیں ما خواب من استخارہ، بھائی جو اللہ میاں سے خیر کی دعا مانگنے کا عادی ہے، نبی کہہ رہے کہ میں اپنی زبان سے گارنٹی دیتا ہوں وہ ناکام نہیں کبھی ہوگا. تو اس لیے اس دعا کو یاد کر لو، یاد کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرو. تو میں نے کہا اس میں سونا کوئی لازمی نہیں، خواب آنا کوئی لازمی نہیں، یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. یہ استخارے کی حقیقت ہے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ما نادم من استشار، کہ جو مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، اپنے کیے پہ پچھتاتا نہیں ہے، بعد میں اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی جو مشورہ کر لیتا ہے. ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی شخص اپنی اکیلی رائے پر عمل کر کے کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. ما سعیدہ، آپ نے فرمایا کبھی بھی وہ نیک بخت اور سعادت مند نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا مینوں کسی کو پوچھن دی لوڑ نہیں، میں آپ ہی عقلے کولنا. فرمایا جو یہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں جو مشورہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ندامت اور پشیمانی سے بچاتے ہیں، کامیابی اس کا مقدر بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تھا 4 طرح کے انسان ہیں. آپ نے فرمایا سب سے کامل انسان وہ ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہو، عقل کے باوجود وہ مشورہ بھی کرتا ہو، عقل مند بھی ہے، نادان نہیں ہے اور مشورہ بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ سب سے کامل انسان ہے کہ عقل کے باوجود، شعور کے باوجود پھر بھی کسی سے مشورہ کر لیتا ہے. تو آپ نے اس کے کامل ہونے کی گواہی دی کہ کامل ہونے کی علامت یہ ہے. لیکن بھائیو جب آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ نکاح کا موضوع چل رہا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں، مشورہ کسی دیندار سے کیجیے، مشورہ کسی سمجھدار سے کیجیے، مشورہ کسی تجربہ کار سے کیجیے اور مشورہ کسی رازدار سے کیجیے. دیندار ہو تاکہ خیر خواہی اس کے اندر ہو، تمہیں کسی دھکا نہ دے دے کنویں کے اندر، خود غرضی کی وجہ سے غلط مشورہ نہ دے دے. فرمایا دیندار ہونا چاہیے، سمجھدار بھی ہونا چاہیے. سمجھ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. صرف نیک ہونا کافی نہیں، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز وہ تجربہ کار ہو، وہ زندگی کے اس مرحلے سے گزر چکا ہو، وہ تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی اچھا مشورہ دے دے گا. اس لیے تجربہ کار جو اس لائن سے گزر چکا ہے، جس کی شادی اپنی نہیں ہوئی ہے، جب تم اس سے پوچھو گے وہ تو تمہیں کوئی الٹی بات ہی بتا دے گا، اس لیے کہ اس کو کیا پتا کہ شادی کے بعد کیا مراحل ہوتے ہیں. تو کسی تجربہ کار، دیندار، عقل مند، سمجھدار آدمی سے مشورہ کرو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ رازدار بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مشورہ حدیث میں آتا ہے امانت ہے. جس سے آپ مشورہ کریں اس کے پیٹ میں آپ کی بات امانت رہنی چاہیے. وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے آپ کی بات نہ کرے کہ بھئی فلانا میرے کو آیا سی آ گلا پوچھدا پھردا سی.
جو پیٹ کا ہلکا انسان ہے اس سے کبھی زندگی میں مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہا کہ دیندار سے کر لو اور سمجھدار سے کر لو اور اسی طریقے سے رازدار سے کر لو، تجربہ کار سے مشورہ کر لو. یہ 4 صفتیں اگر اس میں پائی جاتی ہیں آپ اس سے مشورہ کر لیں کہ فلاں جگہ یا ایسی جگہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مشورہ کیا ہے. یاد رکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب آپ جب دنیاوی کام کاج سر انجام دینے لگے تو صحابہ اکرام سے مشورہ ضرور کیا کریں. یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کہہ رہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات وہ باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی علامت ہے، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. تو میرے اور آپ پر تو بھائی وحی نہیں نازل ہوتی، اس لیے مجھے اور آپ کو تو بقدر اولا مشورہ کرنا چاہیے. تو اگر ہم مشورہ بھی کر لیتے ہیں، استخارہ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ نے گارنٹی دی ہے ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ بھئی جو مشورہ کر لے گا وہ پشیمان اور نادم نہیں ہوگا، اور جو استخارہ کر لے گا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو خائب و خاسر ہونے سے محفوظ رکھیں گے. تو نکاح سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ صلاۃ الحاجت، دعاؤں کا اہتمام، کم از کم درجہ اتنا تو ذہن میں رکھو کہ جتنا کاروبار اور ملازمت کے لیے دعائیں مانگتے ہو اتنی دعائیں تو نیک بیوی کے لیے مانگ لیا کرو. یہ کوئی بازار کا گرا پڑا سامان نہیں ہے کہ پیسے دے کے لے اونی ہے، نہیں، اس کے لیے اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ رفیق سفر اچھا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو دعاؤں کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام، استخارے کا اہتمام اور مشورے کا اہتمام. اس کے بعد جب آپ نکاح طے کر دیتے ہیں تو ایک بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کو آپ مناسب رشتہ بھی کہتے ہیں، عربی میں کفو کہتے ہیں، کہ جب آپ رشتہ کرنے لگیں یہ دیکھو کہ خاندانوں میں لڑکے اور لڑکی کے مزاج میں ہم آہنگی بھی تو ہونی چاہیے نا، مزاج مل بھی جائے. آپس میں بھائیو اگر مزاج کا بہت فرق ہے تو ان کی گاڑی چلنا بہت مشکل ہوتی ہے. گاڑی اس کے ساتھ چلتی ہے جس میں مزاج میں ہم آہنگی ہو، اور مزاج میں ہم آہنگی ہوتی ہے اگر مناسبت ہو. شریعت نے بہت ساری چیزوں کا کہا ہے، خاندان کو دیکھنا، اموال کو دیکھنا، ان کے طور طریقوں کو دیکھنا، ان کے پیشے اور کاروبار کو دیکھنا، ان کے تدین کو دیکھنا. یہ ساری چیزیں اگر قریب ہوں گی تو مزاج مل جائے گا. اگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر مزاج کا ملنا مشکل ہے، اور جب مزاج ملنا مشکل تو آگے گاڑی چلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ مزاج میں ہم آہنگی کے لیے کن باتوں کو دیکھا جاتا ہے. باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. اب اس کے بعد جب آپ نکاح کا معاملہ طے کرتے ہیں تو ہمارے عرف میں اس کو منگنی کرنا کہتے ہیں. اصل بات جو ہے اس کو ہم خطبہ کہتے ہیں عربی میں، کہ بھئی نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے. تو ہمارے ہاں عرفاً اس کو منگنی کہہ دیتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ معاملات کو طے کرنے کے لیے آپس میں بیٹھنا جس سے ہم آہنگی ہو یہ بہت ضروری ہے. اس میں نے کہا اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ منگنی کے نام پر جو رسومات کی جاتی ہیں وہ رسومات آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے گلے کا جھنجٹ بنتی جا رہی ہے کہ بھئی منگنی اصل تو بڑے بیٹھ کر آپس میں ایک بات کو طے کریں، اس کا نام ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا ہمارے ہاں اس کے لوازمات اتنے بن جاتے ہیں کہ شادی اور شادی سے پہلے منگنی میں بھی ایک لمبا چوڑا جھنجٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں پھر بعض لین دین ان کو لازمی سمجھا جاتا ہے کہ صاحب ہم نے اتنا دینا ہے اور انہوں نے تبادلہ کر کے ہمیں اتنا دینا ہے. اگر اس لین دین میں تھوڑی سی کمی ہو جائے یا کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو وہیں پر وہ منگنی ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہنے شکرہ پہلے ہی پتا لگ گیا تھے بڑے کنجوسا یہ تے اینا نہیں دین دے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی کاروبار کرنے گئے تھے نا، جیسے مارکیٹ میں آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ ریٹ لگاتے ہیں.
چیز کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی انہیں بھی ہیگی بھی ہے کہ نہیں، مول کتنا لگن دیا ہے، تو بھائی بڑی معذرت، یہ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی بھینس نہیں خریدنے جا رہے، یہ کوئی مکان نہیں آپ خریدنے جا رہے کہ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے لائے ہیں انہوں نے، فلانی شے کتنی دیتی ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑی معذرت، یہ منگنی کے نام پر بےہودگیاں ہیں جو آج میرے اور آپ کے ماحول میں کی جا رہی ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بھائی نماز پڑھتے ہو اس کو عبادت سمجھتے ہو، یہ مسئلے تو تم ہمارے سے پوچھتے ہو، نکاح اور منگنی کرتے وقت تم کبھی ہمارے سے نہیں پوچھتے کہ مولانا اس کے بارے میں بھی کوئی شریعت کا حکم ہے، اس لیے کہ تم اس کو اپنی نجی چیز سمجھتے ہو، اپنی پرائیویٹ زندگی سمجھتے ہو، اپنا عام عرف اور رواج سمجھتے ہو۔ تو جو پیچھے سے ہوتا چلا جا رہا ہے اور میڈیا دکھا رہا ہے، اس کے ساتھ مزید مرچ مسالہ لگا کر اس کو آگے کرتے چلے جا رہے ہو، جس سے آج ازدواجی زندگی وہ میرے اور آپ کے معاشرے میں معمہ بنتی چلی جا رہی ہے، مشکل سے مشکل بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑے بیٹھ کے دعا کر دیں اور آپس میں طے کر لیں، منگنی صرف اسی کا نام ہے جو اس کے لوازمات ہم طے کر رہے ہیں، بڑی معذرت اس سے ذرا اوائڈ کریں، کنارہ کشی کریں۔ اگر کوئی کرنا ہی ہے تو کوئی کام کی چیز کرو۔ میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ کتنے خرچے ہیں جو ہم فضول کرتے ہیں، جن کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، اگر انہی خرچوں کو ڈھب میں لے آئیں، سلیقے میں لے آئیں، تو ہماری بچی اور ہمارے بچے کا مستقبل بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے کام آنا چاہیے، نہ یہ کہ ایران توران والے کھا کے چلے جائیں اور پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے پھر تبصرہ بھی کرنا شروع کر دیں، بھئی انہوں نے کی کیتا، فلانے نے کی کیتا۔ تو یہ بےہودگیاں آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منگنی طے کرنے کا نام ہے، وہ لوازمات کا نام نہیں ہے۔ شریعت نے کہیں ایسا نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، کہیں ایسا نہیں کیا ہے۔ اس لیے لوازمات کہ جن میں ذرا کمی بیشی ہو جائے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ نکاح کے لائق نہیں ہے، یہ میں نے کہا بہت بڑی غلطی ہے۔ ان لوازمات سے بچتے ہوئے اگر آپ اپنا معاملہ طے کرتے ہیں تو طے کرنا تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی معاملہ فائنل ہو گیا اور اب آئندہ فلاں وقت کے اندر جا کر انشاءاللہ شادی کر لیں گے۔ تو منگنی اور نکاح کا پیغام منع نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا جو اس کے لوازمات اور فضولیات ہم نے طے کر دی ہیں، ان سے ذرا اپنے ماحول کو بھائی میں اور آپ پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیچھے پہلے آپ کو ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل